یہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جا کے ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے؟ تو سمجھیں، نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں تدریجن ہماری تربیت فرمائی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار، اور بڑی باریک باتیں بھی سرکار نے ہمیں بیان کر کے سمجھایا۔ وہ خاص عنوانات جن کی بڑی ضرورت ہے وہاں سے لے کر، اور ایسی چیز جو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں تک سرکار نے بیان کیا، وہ ساری باتیں دیکھیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رب رسول کی محبت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ٹھنڈی زندگی گزارے، تو بات کہاں سے شروع کریں؟ کیسے اسے خدا شناسی اور خود شناسی ملے گی؟ تو میں اپنے فہم کے مطابق عرض کروں گا، وہ جو نبی کریم نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، وہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ حضور سب سے پہلے ہماری سوچوں کو پاک کرتے ہیں، خیالات کو پاک کرتے ہیں۔ ہم نہ بہت برا سوچتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، پوچھ لو ایک دوسرے سے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں خیال کیا ہے۔ ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے لہجے میلے اور گدلے ہو گئے۔ ہم جو بات بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی منفی پہلو ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ بندہ مومن کی جو ذات ہے، بندہ مومن کی جو شان ہے، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت، اس کے گمان پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کی سوچیں نکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلا کام یہ کریں حضور سے فیض یاب ہونے کے لیے کہ ذہن کا گلشن آباد کریں، اپنی طبیعت میں، اپنے احساسات کے اندر تازگی لائیں۔ اچھا سوچ، یہ دیکھو نا، یہ ایک سوچ ہے نا، یہ ایک بات ہے نا۔ 10 دن یا بعض نے لکھا ایک مہینہ قیام کیا ہے نبی کریم نے طائف میں۔ حضور ان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے گئے، انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ اور جب کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر، وقتی طور پر ہی صحیح، بڑے سے بڑے آدمی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سوچوں کی پاکیزگی کا اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ذرا معیار دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ وجود اطہر سے لہو بہنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ پتہ ہے حضور کی دعا کیا ہے؟ کہا اے اللہ، جس طرح چھوٹے بچے، نادان بچے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا، کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب سوال کیا غلام نے جو ساتھ تھے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، چھوڑیں جی یہ معاشرہ نہیں صحیح ہو سکتا۔ ہماری سوچ اتنی جلدی رکاوٹ پیدا کرتی ہے خیر میں، فوراً انکار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے حضور کی سوچ کے نکھار کا معیار کیا ہے، اور حضور اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کریم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ آ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ کہاں تک اپنی امت کو سوچیں پاک رکھنے کا پیغام دیا۔ حضور فرمانے لگے یہ کلمہ نہیں بھی نہ پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی۔ اگلی نسل پر امید لگا لیتے ہیں، لیکن خیر کی امید کو چھوڑنا، اچھے گمان کو چھوڑنا، اچھی بات کو چھوڑنا، کیا کروں میں، کیسے عرض کروں؟ ممبر سے، محراب سے، سوشل میڈیا سے بدگمانیوں کا فروغ، یہاں تک کہ آئمہ دین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہماری سوچیں کتنی کو میلی ہوں گی۔ او بھائی، آپ
حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک تھا بغداد شریف میں. تو حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ نا جمعے والے دن فرض نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لے جاتے تھے. مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بولیے. تو جو لوگ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہمارا امام عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا آ کے، وہ بھی تو تھوڑا غور کرے نا. جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ جمعے کے فرض ادا کرتے چلے جاتے، سارا شہر عزت کرتا تھا. لیکن ایک بغداد کا تاجر کہتا تھا مجھے نہیں مولوی صاحب اچھا لگتے. کیوں جی؟ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، پر مجھے ایک بات نہیں پسند. وہ کیا؟ جمعے والے دن صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے بدگمان ہونا ہوتا ہے تو اتنی جلدی ہوتے ہیں. کہا مجھے نہیں اچھے لگتے. اچھا ٹھیک ہے تو تم تحقیق کر لو. جب بڑے لوگوں نے اصرار کیا تو ایک دن نہ اس نے اس طرح کیا کہ حضرت جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، پیچھے ہو لیا. شیخ جلدی سے ایک دکان پہ گئے اور وہاں سے نان خریدے نان بائی سے. کہنے لگا دیکھ لو پیر صاحب کو بھوک نے ستا رکھا تھا، سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے. حضرت تھوڑا آگے بڑھے اور کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. یعنی بدگمانی پر بدگمانی. شیخ وہاں سے جنگل میں داخل ہوئے. کہنے لگا گھاس پہ بیٹھ کر کھلی فضا میں کھائیں گے. لیکن اسے کیا پتا تھا تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے. اسے کیا خبر تھی. ذرا تھوڑا آگے بڑھے، ایک دروازہ لکڑی کا جو باہر سے بند تھا حضرت نے کھولا. اندر گئے تو ایک معذور فالج زدہ بوڑھے آدمی بیٹھے. شیخ نے جلدی سے مٹکے سے پانی لیا، پہلے ان کا منہ دھویا اور پھر پہلا لقمہ ڈالا اور کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو مجھے سنتیں اور نفل بھی پڑھنا ہے. وہ پیچھے چھپا سن رہا ہے. تو وہ جو کھانا کھانے والے معذور تھے وہ کہنے لگے 14 سال ہو گئے مجھ لاوارث کے لیے ہر جمعے ہر روز ہر ظہر میں کھانا لاتے ہو، کب تک لاتے رہو گے؟ وہ شخص کہتا جس کو میں عیب جانتا تھا نا وہ سب سے بڑی خوبی نکل آئی. اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہتے ہیں وہ باہر کھڑا میں کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور شیخ نے کھانا کھلایا. پھر تکمیل نماز پر باہر نکلے تو میں قدموں پہ گرا. میں نے کہا معاف کر دیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنی کرامت فار سیل نہیں کرنا ہوتی، ان کو مریدوں کی تعداد نہیں بڑھانا ہوتی، ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا کسی اور کو بھی بتانا. چلے پنجابی کا شعر ہے، پنجابی ہوں آ گیا زبان پر تو کیا کروں. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے. شیخ فرمانے لگے اگر آگاہ ہو گیا ہے تو میری زندگی میں میری یہ نیکی کسی کو بتانا نہ. سوچوں کو صاف کریں، نکھرا کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سبق دیتے ہیں ان میں بنیادی سبق سوچوں کی صفائی کا ہے. میں کیا کروں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے پاس شکوے شکوے ہیں، لوگوں کے پاس اعتراضات کا بوجھ ہے، دبی ہوئی ہے زندگیاں. اپنوں سے ناراض رہ رہ کے ہم نے ناراض رہنا شروع کر دیے. خدا را کبھی خیر بولیں. اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا مقام مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا ہے، لیکن اگر حضور اتنے بڑے ہو کر بھی دوسروں کی شان بیان کرتے. کسی نے کریم سے کہا یا خیر البریہ تو فرمایا یہ مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے. حضور حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے، جناب یوسف کی شان بیان کرتے، نبی پاک جناب صدیق کی عظمت بیان کرتے، حضرت فاروق کی شان بیان کرتے، جناب عثمان غنی کی حیا بیان کرتے، مولا علی کی شجاعت بیان کرتے. جب نبی پاک کو لوگوں میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں خیر نظر آنی چاہیے. ہماری سوچوں کو بھی ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو بڑی بنیادی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، معرفت الہی کے لیے، اللہ کی محبت کا سفر کرنے کے لیے،
وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی قیمت کو پہچانے۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اپنے آپ کو بے قدرہ جانتے ہو، سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں کسی پسماندہ علاقے سے ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنی عظمت کو تو پہچانو۔ تمہارے پاس اگر قیمتی کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر لیا۔ اگر کسی بڑی گاڑی تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو شاید میں کوئی بے وقت آدمی ہوں۔ اگر تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ قیادت کرنی ہے اس امت کو، قیادت اس امت کو اپنا پہچاننا ہے، اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ سے نفع لینا ہے، اپنے وجود کو پہچانے۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر مومن کی شان کیا ہے؟ وہ صرف نیت کر لینا، نیت، عمل نہ بھی کرے، صرف اچھی نیت ہی کر لے تو رب اس نیت پر ہی اسے عمل کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ او بھائی اچھے ارادے تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ جناب کلیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضرت کلیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض گزار ہونے جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا حضور میرے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے بڑی تڑپ ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، میرے پاس اگر اس پہاڑ کے برابر آٹا ہوتا، گندم ہوتی، آج ہی خیرات کرتا اللہ کے بندوں پر۔ حضرت کلیم کوہ طور پہ تشریف لے گئے، مالک نے فرمایا اسے جا کے کہہ دینا تو نے تو بات کی ہے، ہم نے اجر عطا بھی کر دیا ہے۔ بھائیو خدا را اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سارا وقت ضائع ہو گیا، سارا وقت یہاں بیٹھ کے گزر گیا، وہاں بیٹھ کے گزر گیا۔ اپنے وجود کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ سے نفع لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے۔ میں تو دیہاتوں کی ان بوڑھی عورتوں کے تذکرے بھی جانتا ہوں جس کا خامد انتقال کر گیا تو کسی نے اس سے کہا، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، کسی نے اس سے کہا دوبارہ شادی کر لو تو اس نے کہا بس جو میرے نصیب میں تھا مل گیا، اب میں ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا کروں گی۔ اگر کوئی عورت یہ طے کر لیتی ہے کہ میں اگر ناظرہ پڑھانے کے قابل ہوں تو زندگی لگا دوں گی، میں آپ طے کیوں نہیں کرتے کچھ؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت، ایک فرصت۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کوئی مصروف کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو مشغول کریں، کوئی کام کریں۔ زرخیز ترین لمحات زندگی کے ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے سیدنا بلال حبشی؟ کریم کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، حضور کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آذان پڑھا کرتے تھے۔ آپ ڈیوٹی سمجھ گئے، مسجد کی ڈیوٹی کرنا، آنے والے مہمانوں کو دیکھنا۔ حضور معراج سے واپس آئے تو کریم فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ آپ کوئی ڈیوٹی تو کریں بھائی، آپ کو ذمہ داری کا ثبوت تو دیں، کوئی کام تو کریں۔
نہیں بھلایا جائے گا وہ شخص جو دین کے لیے کوئی ڈیوٹی کرے گا، نہیں بھلایا جائے گا۔ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، بھلائے نہیں گئے۔ نبی کریم ان کے گھر آئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، ان کی اہلیہ رونے لگیں، یا رسول اللہ ان کے والد چلے گئے، اب کیا بنے گا؟ فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور آخرت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ جو ڈیوٹی کرے، جو خدمت کرے، جو دین کے لیے کچھ کر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قدر دانی نہ کی جائے؟ میرے عزیزو، میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہر دوسرے نوجوان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں باہر جانے کے لیے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، حضور نے بیچ دیا۔ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار، 2 دینار میں بیچ ڈالا۔ یہ حضور اپنی امت سے چاہتے ہیں، سنو ملت کے جوانوں، فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ صاحب کلاڑا خرید کے لائے تھے، بڑے نصیبوں والے، اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ اور کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، میدان میں نکل۔ بھائیوں مصروف کریں اپنے آپ کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو ذہن فارغ رہتا ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات، بری سوچ ہر وقت آتی رہتی، تو اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خود غرض زندگی جو لوگ گزارتے ہیں نا وہ تنگ آ جاتے ہیں اپنے آپ سے۔ مفاد پرست کبھی نہ بنیں، کبھی صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، کبھی اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر تک اپنی سوچ کو ختم نہ کریں۔ سوچیں ملی سطح کی ہوں، قومی سطح کی، وسیع الظرف بنے، وسیع المشرب بنے۔ یہاں مجھے بتا رہے تھے ابھی مولانا ہم ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہمیں ادارے میں طلباء داخل کراؤ، یہ اعلان نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ محفل میلاد کرانی ہے، اس کے لیے خطیب صاحب کو اعلان نہ کرنا پڑے۔ حضور کے میلاد کے لیے حصہ ڈالنا ہے، اس کے لیے تو قرآن اندازی ہونی چاہیے کہ جناب اس سال میں حاضر ہوں نا اپنی سرکار کے میلاد کے لیے، دوسرا کہے میں حاضر ہوں نا میرے ذمہ لگا دے۔ یہ تو قرآن اندازی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر کوئی سرکار کا صدقہ کھاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ مشن والے ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی والے، ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں ڈیوٹی پہ گزرتی ہیں۔ بڑی بظاہر چھوٹی عمر تھی مولا علی شیر خدا کی، جب نبی کریم علیہ السلام نے پورے خاندان کی دعوت کر کے کہا تھا کون کون مشن میں میرے ساتھ چلے گا، تو وہ کل تک جو صادق اور امین کہتے تھے وہ خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر شیر خدا نے ساری زندگی ساتھ گزار دی، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ لمحہ ساتھ، ایک وعدہ کیا تھا حضور میں ساتھ چلوں گا۔ پھر حضرت شیر خدا اس طرح ساتھ چلے کہ کوئی کسی جگہ، وہ ان کی ذاتی زندگی، جب وہ امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ سے کوئی زرہ خرید لو، تہمت زیادہ پرانا ہو گیا ہے، اب پیوند لگنے کی گنجائش نہیں رہی، مزید پیوند لگ سکتا تو میں یہ زرہ نہ بیچتا، کوئی زرہ خرید لے تاکہ میں کپڑا نیا لے لوں۔ او میرے بھائیوں سنو نا، ساری زندگی محبوب کے مشن کے نام کر دی،
اور جس وقت ان کو خنجر لگا نا، شہید کیا گیا، تو لوگ بیٹے کو آواز دیتے ہیں نا، لوگ پکارتے ہیں نا، کوئی معاذ اللہ ہائے وائے بھی کرتے ہیں نا۔ جب مولا کائنات کو زخم لگا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ جس مشن کا وعدہ کیا تھا نا، آج میں نے جان بھی اس مشن کے لیے دے دی، قربانی پیش کر دی۔ بے مقصد ہماری باتیں، بے مقصد ہمارا بیٹھنا، بے مقصد ہماری گفتگو۔ نوجوانوں کو پوچھتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں وقت پاس کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اتنا وقت کہاں ہے آپ کے پاس جو پاس کرنا پڑتا ہے؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا پریشان لگتے ہیں، کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو یار بور ہونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کہاں سے نکالے ٹائم؟ با مقصد وقت گزارے، با مقصد سارا دن کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کریں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ آرام نہ ڈھونڈتے پھرو۔ اللہ کو فعال مومن پسند ہے، جد و جہد کرنے والا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ جد و جہد، کوشش، کاوش، محنت، دوڑ دھوپ، آگے بڑھنا۔ اور پھر ایک بات میرے نبی پاک علیہ السلام نے اور ہماری بڑی تربیت فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی جتنی بھی گزارنی ہے نا، وہ حوصلے کا پہاڑ بن کے گزارنی۔ یہ جلدی سے گھبرا جانا، جلدی سے رو دینا، جلدی سے پریشان ہو جانا، کم و بیش 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، اور ان آیات کا نقطہ کمال یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے تو صبر کر تو اپنے رب کو اپنے ساتھ پائے گا۔ صبر کر، اللہ تیرے ساتھ۔ 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی بے چینی۔ اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے یہ چند عادات پیدا کرنی پڑیں گی۔ اپنی تربیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ نور سے یہ کچھ پھول لینے ہوں گے۔ میرے دوستو، تھوڑا حوصلہ، تھوڑا نا طبیعت کے اندر صبر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، میری طبیعت بڑی خراب ہے، وہ آپ سے کہے کہ یہ پتہ لے جائیں، گولیوں کا ساری کھا لیں جا کے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سیرپ لے جائیں، پوری بوتل ابھی پی لیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کبھی کہا ہے اس نے؟ اچھا مجھے بتائیے، ساری دوائی شفا کے لیے ہے نا، سبب ہے نا شفا کا، دوا شفا تو اللہ دے گا۔ تو اگر کچھ ساری کھا لے کہ مجھے جلدی بڑھی ہے تو ٹھیک ہوگا کہ اور بیمار ہو جائے گا؟ لیکن وہ کہے میں بے صبر ہوں، مجھے جلدی بڑھی ہے، مجھے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے۔ تھوڑا سا نا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا سا نا، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ بڑے سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، لیکن ذرا صابر نہیں ہیں۔ اگر تھوڑا حوصلہ ہونا ان کے اندر تو بڑا کمال ہو جائے۔ ذرا تھوڑا سا صبر کرنا سیکھے نا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان ساری آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ حوصلہ کریں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، لیکن مجھے اس بات کا بھی بڑی شدت سے خیال ہے کہ بڑی دور دور سے دوست تشریف لائے اور بڑی محبت سے تشریف لائے۔ میں بالکل آپ کو فوراً واپس بھی نہیں بھیجنا چاہ رہا۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کرتے ہیں، ورنہ ہم جمہوری لوگ ہیں۔ اچھا چلیں، اللہ آپ کو، ملک جمہوری ہے نا جی، ورنہ اسلام تو خلافت کا قائل ہے، دین تو خلافت کا قائل۔ ایک بات اور، نبی پاک علیہ السلام نے نا جو ہمیں معرفت الہی کا رستہ بتایا نا، اس میں ایک خاص چیز سرکار نے اپنی امت کو سکھائی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ زندگی نا
جذباتیت میں نہیں گزارنی. حوصلہ، تدبر، ٹھہراؤ، غور و فکر. بس کریں جی بھائی جان بولے نہیں، آپ کی مہربانی بھائی جان بس کریں، اب تو ختم ہونے والی ہے جی محفل، بس 5-7 منٹ دیں جی، اللہ جزا دے. اشارے سے بات کر لیں اور بولے نہیں آپ لوگ. اللہ سلامت رکھے سب کو. توجہ کریں جی بات پر. نبی پاک نے نا ہمیں حکمت سکھائی، اور حضور فرماتے ہیں حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو. جذباتی ہونا چھوڑ دیں، بڑی جلدی متاثر ہونا چھوڑ دیں، اور جس نے آ کے فوراً بات سنائی فوراً اسی کے قائل ہونا چھوڑ دیں. تھوڑا سا نا ذرا چیزوں کو دیکھیں. کوئی شخص اپنے مخالف کے بارے میں آپ کو بڑی باتیں سنا رہا ہے تو ایک دفعہ ذرا دوسرے کی بھی سن کے دیکھیں. جلد فیصلے نہ کریں. دانائی اور زندگی میں جب بھی بات کرے نا کوئی، تو بات ایک ہی ہوتی ہے، ذرا حکمت سے کر لی جائے نا تھوڑی. ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ سمجھنے کی بجائے باغی ہو جاتے ہیں. بات ہی ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، معذرت کے ساتھ. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. بات تھوڑی سلیقے سے کرے. نوجوانوں سے بھی کہوں گا تھوڑی دانائی. ایک بادشاہ کے نا خواب آیا اسے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، دانت میرے گر گئے، جھڑ گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والے شخص کو بلایا، بلا کے کہا کہ میرے سارے دانت گر گئے، تعبیر کیا ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے، بیوی بچے بھی، بہن بھائی بھی، سب. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے تعبیر بتانے والے کو سزا دی. چند دنوں کے بعد کسی نے کہا ایک اور شخص بھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت جھڑ گئے، تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا مبارک ہو بادشاہ سلامت، تعبیر بڑی اچھی ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. بادشاہ نے کہا اسے انعام دو. اچھا ویسے تعبیر ایک ہی نہیں دونوں باتوں کی؟ نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو. بات ایک ہی ہے نا، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. اس نے بات ہی کی، بات ہی، لیکن ذرا سلیقے سے، دانائی سے. تعبیر وہی بتائی. میں کیسے عرض کروں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں، قبول کیا جا سکتا ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب لیکچر دینے آئے، تو ہمارے ہاں بعض باتیں بار بار ہوتی ہیں رٹی رٹائی. تو انہوں نے بھی ایک بات کی، کہنے لگے کافروں نے سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے. تو میں نے کہا مجھے ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے کریں. میں نے کہا کافروں نے جو سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے، تو ہم تبلیغ کر کے ان کے بچے مسلمان نہ کر دیں کہ بس جان چھڑانا یہ کہہ کہ وہ سازش کرتے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا کام کہاں ہے؟ کہ دانائی کہاں ہے؟ غیر سازش کر کے سب کچھ کر گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے. ہم میدان عمل میں ہیں تو ہمارا کام کہاں پہ ہے؟ بھائیو دانائی، تدبر، معاملہ فہمی. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے پوری دنیا کو عطا کی ہے، جس سے سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں. ایک حصہ اسی سے علماء ہیں، اسی سے محدثین ہیں، اسی سے مفسرین ہیں. فرماتے ہیں باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا.